نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدقت یا رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیار و محبت والی، صحت و سلامتی والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو، تمام الجھنوں کو، بالخصوص آپ کی تمام گھریلو الجھنوں کو اور آپ کی تمام مالی الجھنوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، حل فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، مشکلات اور حالات انسانوں کے اوپر آتے ہیں، مختلف پریشانیاں انسانوں پر آتی ہیں، بیماری کی پریشانی آ جاتی ہے، کاروباری لین دین کی پریشانی آ جاتی ہے، بچوں اور اولاد کی طرف سے بسا اوقات پریشانی آ جاتی ہے۔ الغرض مختلف قسم کی پریشانی انسانوں پر آتی رہتی ہیں، لیکن ان تمام پریشانیوں میں ایک بڑی پریشانی جو قرض کی پریشانی ہے، یہ ایک ایسی پریشانی ہے کہ یہ انسان کو دب کر رکھ دیتی ہے، یہ جیتے جاگتے انسان کو مار دیتی ہے کہ قرض داروں کی باتیں، ان کے برے بھلے الفاظ، ان کی کھری کھری جو باتیں ہوتی ہیں، یہ ایک جیتے جاگتے انسان کو مار دیتی ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے جو عمل اور جو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، وہ قرض کی ادائیگی کے لیے، مقروض شخص کے لیے، اور وہ انسان اور وہ شخص جس کا کاروبار تو ہے، نئے کاروبار چلتا نہیں، آمدنی آتی نہیں کہ وہ اپنے قرض ادا کرے، یا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا اس کا اپنا قرضہ لوگوں کے اوپر چلا گیا ہے اور لوگ دیتے نہیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے، قرض چاہے خود آپ کے اوپر ہو یا آپ کا کسی کے اوپر ہو اور وہ نہ دیتے ہوں، یا کاروبار کمزور ہو چکا ہو، ویک ہو چکا ہو، بند ہو چکا ہو، ٹھپ ہو چکا ہو، ان سب کے لیے انتہائی مجرب مؤثر عمل اور وظیفہ ہے۔ اس عمل اور وظیفے کی جتنی فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ صرف مختصراً میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا پاورفل ہے اور کتنا بہترین عمل اور آسان وظیفہ ہے قرض کی ادائیگی کے لیے۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں جب بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی مسنون دعا یا قرآنی عمل اپنے سامعین و ناظرین کے سامنے شیئر کرتا ہوں، رکھتا ہوں، تو ساتھ ایک عرض بھی کرتا ہوں کہ آپ کو تمام وظائف، عملیات، مسنون اذکار، قرآنی اعمال اور قرآنی دعاؤں سے تب 100% فائدہ حاصل ہوگا، تب آپ جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے جب آپ کا تعلق نماز کے ذریعے 100% اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا، یعنی آپ 100% نمازی بھی ہوں گے۔ جب آپ نمازی ہوں گے تو اس کے ساتھ اپنے رحیم و کریم مالک سے گڑ گڑا کر دعا بھی کریں اور وقتاً فوقتاً اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کریں۔ جب یہ 3 کام آپ کریں گے کہ رزق حلال کے ساتھ ساتھ 100% آپ نمازی بھی بنیں، اپنے رحیم و کریم مالک سے دعا بھی مانگیں اور وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات بھی دیں، تو آپ دیکھیں آپ کے مسائل اللہ تعالیٰ خود حل فرمائیں گے۔ آپ کو کسی قسم کے وظیفے یا عملیات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ آپ بس اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، آپ کے مسائل اور آپ کے کام خود حل ہوتے جائیں گے۔ تو آتے ہیں آج کے عمل اور وظیفے کی طرف۔ آئیں مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے سامعین و ناظرین، وظیفہ اور عمل بتلانے اور شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں صرف درخواست کرتا ہوں، اگر آپ نے ہمارا چینل ہیپی لائف سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں، آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے ہیپی لائف چینل کی ویڈیو دیکھ اور سن رہے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دائیں طرف ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر لینے کے بعد ظاہر ہونے والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ قرآن و سنت کے مطابق اور قرآن و سنت سے مزین ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص فیس بک استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ استعمال کرتا ہے، تو آج سے تقریباً 2 سال پہلے قرض کی ادائیگی کے لیے اور بند کاروبار کے لیے، ٹھپ کاروبار کے لیے میں نے ایک عمل اور وظیفہ اپنے فیس بک پر شیئر کیا تھا۔ چونکہ میں جو بھی عمل اور وظیفہ شیئر کرتا ہوں الحمدللہ وہ ہزاروں کی تعداد میں آگے شیئر ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، رائے دیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، غالباً وہ گجرہان بتا رہے تھے یا کھاری بتا رہے تھے، انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ اس کی مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے کہا ہماری تمام وظائف کی ہر شخص کو کھلی اجازت ہوتی ہے۔ تو احمد علی یا امجد علی صاحب نے بتایا کہ میرا بہت ہی اچھا کاروبار ہے، کہ میرا بہت اچھا کاروبار تھا، چلتا کاروبار تھا، تو وہ ٹھپ ہو چکا ہے، بالکل چلتا نہیں، اور تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ میرے لوگوں پہ چلا گیا ہے، میرا اپنا قرضہ ہے، اور تقریباً 15 سے 20 لاکھ سے بھی زیادہ یعنی میں خود مقروض ہو چکا ہوں، تو مجھے یہ عمل کی اجازت دیجیے۔ میں نے کہا آپ اس عمل کو شروع کر دیں اور آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ اگر اس کو 21 سے 41 دن شروع کریں گے تو اس کے ثمرات آنا آپ کے سامنے شروع ہو جائیں گے، اس کے برکات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد ان کی مجھے کال آئی کہ مفتی صاحب میرے جو 15 سے 20 لاکھ روپے لوگوں پہ تھے، الحمدللہ 18 لاکھ روپیہ 3 بندوں پہ تھا، انہوں نے ادا کر دیا، اور وہ 18 لاکھ جیسے مجھے ملا تو گویا کہ 18 لاکھ روپیہ میں نے اپنا قرضہ ادا کر دیا۔ تو الحمدللہ اب میرا قرضہ بالکل تھوڑا ہو چکا ہے، اور میں ہر کسی کو یہ عمل و وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو میرے سامعین و ناظرین، وظیفہ بالکل آسان ہے، صرف 2 کام کرنے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، یا وارث یا نصیر یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر آپ نے 313 مرتبہ صبح پڑھنے ہیں، اس کے علاوہ دن کو کھلا پڑھتے رہیں، آپ جتنی دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے، اس کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر 313 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، یا اللہ میری اس پریشانی کو تو حل فرما، میری اس تکلیف کو تو حل فرما۔ اور اس کے ساتھ آپ نے جو دوسرا کام کرنا ہے، آپ نے ڈیلی صرف 20 روپے صدقہ کی نیت سے جمع کرنے ہیں، اور جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد وہ جتنے پیسے بھی جمع ہو جائیں، زیادہ کر سکیں تو اچھی بات ہے، ان سب کی کوئی میٹھی چیز، کوئی ٹافیاں، کوئی مٹھائیں، کوئی بھی چیز میٹھی چیز لا کر وہ بچوں پر تقسیم کر دیں، اپنے بچوں پر بھی اور محلے کے بچوں پر بھی، تھوڑے سے جو بھی بچے ہیں ان پر تقسیم کر دیں۔ یہ 2 کام کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر 313 مرتبہ صبح پڑھنا ہے، اور دن کے وقت جتنے بھی آپ پڑھ سکیں پڑھیں، اور دن کے وقت آپ جتنا بھی پڑھ سکیں پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنی ہے، عشاء کے بعد صلاۃ حاجت ادا کریں، اور اس کے بعد آپ اسی مصلی پہ بیٹھ کر 313 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا وارث یا نصیر پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی کے لیے دعا فرمائیں۔ اور 20 روپے یا اس سے زیادہ اگر آپ سے ہو سکیں، کم از کم 20 روپے روزانہ جمع کریں، اور جمعے کی نماز کے بعد
ان سب پیسوں کی جو جتنے ایک ہفتے میں جمع ہو جائیں کوئی میٹھی چیز لا کر بچوں پہ تقسیم کر دیں۔ یہ آسان عمل ہے، لیکن اس کی برکات، اس کے فضائل، اس کے ثمرات اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ آپ شروع کریں، 21 سے 41 دن کے اندر اس کے ثمرات آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ میں جلد آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو پیش کروں گا کہ بہت سارے لوگ، بالخصوص مرد حضرات، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بندش ہو گئی ہے، حالانکہ ان کے اوپر بندش نہیں ہوتی، وہ نامرد ہوتے ہیں۔ نامردی کا 100% علاج، اس پر میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کرنے لگا ہوں۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، 5 وقتی نماز کا اہتمام کیجیے، صدقہ خیرات اور دعا کا اہتمام کیجیے، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔